آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں ڈالر کی قیمت میں کافی کمی بیشی ہوئی تھی، ابھی تک یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ ڈالر خریدتے ہیں، تو اب اس کے پر تین طرح کے سوال آتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا ڈالر کا کاروبار یا ڈالر کی طرح کسی بھی کرنسی کا کاروبار کرنا فی نفسی ہی، یعنی اصل اصول کے طور پہ خود بھی جائز ہے یا نہیں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ کاروبار جائز ہے تو اس کاروبار کو جائز ہونے کے باوجود کیا کوئی ایسی انتظامی پابندیاں ہیں جس کو ہمیں اس انتظامی پابندیوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کاروبار کریں۔ اور تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر حکومت پابندی لگاتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کرام نے کرنسی کی خرید و فروخت، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ، جسے ہم نقد کہتے ہیں، کہ چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں، جیسے پہلے سکے ہوا کرتے تھے جیسے سونا اور چاندی، تو اس صورت میں اس کے استعمال کے بارے میں علماء کرام کی اجازت ہے کہ اس کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، سونے اور چاندی کے جب سکے ہوا کرتے تھے اس وقت بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور جب سے پیپر کرنسی آئی ہے تو اس کی خرید و فروخت اب بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی جواز کا فتویٰ ہے، علماء کرام اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ اس کو حرام سمجھنا یا اس کو گناہ کا سبب سمجھنا، اس سے منع کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ جیسے اور کاروبار درست ہے اسی طرح کرنسی کا کاروبار بھی درست ہے۔ جیسے اور چیزوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو خود تاجر بن جائے اور وہ اپنے پاس کرنسی خرید کے رکھتا ہو، اور وہ کرنسی جب لوگ آتے ہوں، کوئی شخص ہے وہ آ کے ڈالر خرید رہا ہے تو کوئی آ کر اس سے روپی لے رہا ہے، تو یہ جو جس ہم صرافہ کا کام کہتے ہیں، صرف کا کام کہتے ہیں، منی ایکسچینج کا کام کہتے ہیں، منی چینجر کا کام کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کیا کوئی انتظامی شرائط ہے جن کی پابندی اور جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ہے۔ حکومت نے جو قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں تجارت کے، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور ان کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے یہ تجارت کی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس وقت کرنسی کی صورتحال ریٹ زیادہ اوپر نیچے جا رہا ہو، اس وقت لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کرنی چاہیے، لوگوں سے زیادہ پیسے بٹورنے کی نیت نہ ہو۔ یعنی فرض کریں کہ عملی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو مثال کے طور پہ عمرے پہ جانا ہے یا کسی تجارتی کام کے لیے جانا ہے، اس کو 300 400 500 درہم کی یا 100 200 ڈالر کی ضرورت ہے یا 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ بازار لینے گیا تو جو اس کو سکے دینے والا ہے، یعنی صرف کرنے والا ہے، ایکسچینج، اس نے کہا بھی آج کل مہنگائی ہوئی بھی ہے، تو کل اس کا ریٹ تھا مثال کے طور پہ 47 روپے، لیکن یہ آج آپ کو ملے گا نہیں، ہم 48 کا دیں گے۔ اب حالانکہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو شخص مثلا عمرے پہ جا رہا ہے، اس کی کل روانگی ہے، آج اس کو 500 یا 1000 روپے چاہیے، یا اس کو دبئی جانا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ تو مجبور ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی جو بھی ہے مجھے پیسے دو۔ تو یہ جو ہے، یہ حالات کا یا قیمت کے اتار چڑھاؤ کا غلط فائدہ اٹھانا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو عام مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس پر لیں، عام مارکیٹ ریٹ ممکن ہے کہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ ہو، اس کی لینے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کے حالات پیدا کر کے لوگوں سے زیادہ قیمت لگا کے لینا، یہ کہنا ہے کہ آپ چونکہ لینے ہی ہم سے کم پیسے آئے، 200 ریال یا 100 ڈالر یا 200 ڈالر لینے آئے، تو ہم آپ کو اچھا ریٹ نہیں دیں گے، آپ کو ہم زیادہ پیسے دیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر آپ بعض دفعہ دبئی میں یا کسی ایسے ملک میں سپر مارکیٹ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے پاس آپ کی ملک کی کرنسی نہیں ہے لیکن میرے پاس ڈالر ہے، تو وہ جو عام ریٹ ہے اس سے کم پیسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ آپ ہم سے لے رہے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو منی چینجر سے لیں۔ تو اس طریقے کے پیسے کے جو اضافہ ہے، کمی ہے، شرعاً یہ مناسب چیز نہیں ہے، قاعدے اور قانون کی بھی خلافت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو قاعدے حکومت نے بتائے ہیں، مثال کے طور پر حکومت نے قاعدہ بنا رکھا ہے کہ آپ جس میں بھی آپ پیسے ڈالر بیچیں یا کرنسی کا معاملہ کریں، اس کا شناختی کارڈ نمبر لیں، اس کا مقصد اس میں واضح ہو، بہت زیادہ بڑی رقم نہ ہو، www.dasifquran.com وغیرہ اس قسم کی جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، جو شرائط اور ضوابط ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی ٹریڈنگ کی جائے۔ نمبر تین، جو یہ سوال ایک آتا ہے کہ اگر حکومت کسی وجہ سے کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتی ہے سوائے خیر بلا ضرورت جو خریداری ہوتی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب میں تفصیل سمجھیں کہ کرنسی خریدنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، سفر پہ جانا ہے، ان کو کرنسی چاہیے، کاروبار کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، وہاں ان کو پیمنٹ کرنی ہے، ان کو کرنسی چاہیے، تو ایسے لوگوں کی کرنسی کی جو ضرورت ہے اس کے لیے کرنسی کو خرید و فروخت کرنے میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں
کہ جو اپنی انویسٹمنٹ کے طور پہ کرنسی کو خریدتے ہیں، یعنی کہ کرنسی بنیادی طور پہ تو انویسٹمنٹ کی چیز نہیں ہے، لیکن جیسے لوگ جا کر کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ کرنسی خرید کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ کرنسی خرید کے رکھنا اور جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو اس کے بیچنا شرعاً کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کسی وجہ سے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں جس کی وجہ سے کرنسی کی قیمت غیر معمولی بڑھ رہی ہے، جیسے آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو کچھ باہر کی فورن پیمنٹس کرنی ہے، تو پاکستان کے اوپر فورن کرنسی کے پیمنٹس کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے فورن کرنسی کی قیمت چڑھ رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر ایک شخص جس کو کرنسی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر بھی جا کے کرنسی خریدتا ہے اور بڑی بڑی مقدار میں خریدتا ہے، جس کے نتیجے میں بازار کے اندر جو کرنسی ہے وہ اور اس کے اوپر دباؤ آتا ہے اور وہ اور مہنگی ہوتی ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ حکومت نے بھی منع کیا ہوا ہے، حکومت نے پابندی لگائی ہے اس کے اوپر، باقاعدہ چیک کرتی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے جس کا کوئی سفر نہیں ہے، عام اس کا کاروبار ہے کپڑے کا، اس نے $10,000 خرید کے رکھے ہوئے ہیں، $20,000 خرید کے رکھے ہیں، اب سے پوچھا گیا بھی آپ کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا قیمت چڑھ رہی ہے تو میں نے خرید لی۔ تو مصلحت کے خلاف ہے کہ جس وقت ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہو اس وقت ہم مزید ڈالر خرید کے اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کریں اور اس کے نتیجے میں ڈالر اور مہنگا ہو، جس کے اندر ضرورت مند ہیں ان کو بھی نقصان ہو، حکومت کے اوپر بھی دباؤ آئے۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کچھ عرصے پہلے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں ایک رائے دی تھی، اور جس رائے کی وضاحت بہت سارے لوگوں نے بعد میں کی بھی تھی۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اصلاً تو کرنسی کا کاروبار جائز ہے، لیکن جو لوگ بازار میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے زمانے میں خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ در حقیقت من حیث المجموع ملک اور قوم کے حوالے سے ان کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس کی جائز ہونے کے بارے میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دیں گے کہ یہ بالکل کھلے عام بغیر کسی اس کے جائز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاروبار میں لگانے کے لیے جیسے سونے کی چیزیں خرید رہا ہے، جیسے شیئرز خرید رہا ہے، جیسے پراپرٹی خرید رہا ہے یا کوئی اور مال تجارت خرید رہا ہے، اسی طرح اس کو ڈالر خریدنے میں اگر وہ پیسے لگائے گا اور پاکستان کی زیادہ تر لوگ یہ کام شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر پر اگر دباؤ آیا ہوا ہے تو وہ مزید دباؤ آئے گا، جب مزید دباؤ آئے گا تو وہ مزید مہنگا ہوگا، اور جب وہ مزید مہنگا ہوگا تو اس کا نقصان ملکی سطح پہ ہے، اور ہر وہ چیز جس کا نقصان عام مسلمانوں کو پہنچتا ہو اس سے اجتناب کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے، اس سے رکنے کا بچنے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کرنسی کی خرید و فروخت کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ تین باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر ایک کہ کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے، اس کو گناہ یا حرام یا اس کو بدبختی کا سبب سمجھنا یا نحوست کا سبب سمجھنا یہ بات غلط ہے۔ نمبر دو، کرنسی کی خرید و فروخت کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کا خیال رکھا جائے جو بھی حکومت نے طے کیے ہیں۔ نمبر تین، شرط کیا ہے کہ کرنسی کی جو خرید و فروخت پر اگر حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہے اور مصلحت عامہ کے تحت اس کو منع کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا، تو اس زمانے میں کرنسی کی خرید و فروخت سے رکنا چاہیے۔ خاص طور پہ ان لوگوں کو رکنا چاہیے جن کی کرنسی کی خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک بزنس اپورچونٹی کے طور پہ، ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے طور پہ اس کو خریدتے ہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت کا نقصان ہوتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص کرنسی خریدتا ہے، اپنے پاس اس کو رکھتا ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اور اگر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یا ملک و ملت کے لیے نقصان دہ چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ مکروہ ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ ناجائز تک بھی چلی جائیں۔ تو بس یہ کرنسی کے حوالے سے جو اس دن سوال تھا اس کے کچھ اجزاء باقی رہ گئے تھے، تو آج ہمارے پروگرام میں کسی وجہ سے سفر پہ ہوں میں، تو اس وجہ سے اس کا پروگرام کا وقت تھوڑا سا متاثر ہوا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کم سے کم آج کے پروگرام میں ہم اس پچھلے سوال کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو اور سوالات ہیں وہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com